بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ الامین وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ القویم اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک بہترین دین کی دولت سے نوازا. اسلام ایک اتنا مکمل، بہترین اور عالی شان دین ہے کہ دنیا کا کوئی دوسرا دین اور مذہب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے اللہ رب العالمین کی اس سب سے بڑی اور قیمتی اور عظیم الشان نعمت کی ناقدری کی ہے. ہم پچھلے 3-4 دروس سے یہی بات کر رہے ہیں. ہم روتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، واویلا کرتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں، اور یہ سب کچھ اللہ سے ہے. اپنے عمل پر غور نہیں کریں گے. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. اللہ ظلم کرنے والا نہیں ہے. وما ربک بظلام للعبید. اللہ اپنے ان چھوٹے چھوٹے ننھے منھے اپنے بندوں پہ ظلم اور زیادتی کرنے والا نہیں ہے. فبما کسبت ایدیکم. جو بھی تمہیں کوئی مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، مشقت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے اور کیا کہتے تھے؟ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ بِيَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ. اے اللہ، ساری کی ساری بھلائیاں تیرے اختیار میں ہیں، تیرے ہاتھ میں ہیں، تو ان کا مالک ہے. وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، لیکن شر کا تعلق تیری ذات کے ساتھ نہیں ہے. ہم اپنی جانوں پر خود ظلم کرنے والے ہیں. اور یہی بات ہمارے باپ سیدنا آدم علیہ السلام نے جب اللہ سے توبہ کی تھی تو کیا کہا تھا؟ اور یہ کون سے مبارک کلمات تھے، یہ مت بھولیے. ان کلمات کو یاد کرنے سے پہلے یہ دیکھیے کہ وہ کلمات سکھائے کس نے تھے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَتَلَقَّى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ. اللہ نے وہ کلمات سکھائے تھے کہ آدم ان کلمات کے ذریعے سے مجھ سے توبہ کرو. اور ساتھ کیا کہا تھا؟ انہ هو التواب الرحیم. بے شک میں اللہ اپنے بندوں کی توبہ کو بڑی شدت سے قبول کرنے والا اور معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں. تو کیا الفاظ کہے تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا. اللہ، ہم اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے ہیں. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اگر تو نے ہم پہ رحم نہ کیا اور ہمیں معاف نہ کیا، یہ سب سے بڑا گھاٹا ہوگا کہ اللہ تو اپنی رحمت اور عافیت کو ہم سے موڑ دے. اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے اوپر بڑی رحمتیں کرنے والا ہے، لیکن ہم انسان ایسے ہیں کہ ہم اپنے رب کی نافرمانی کا کوئی دقیقہ، کوئی پہلو اس کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. اور اس کے بعد بھی شکوہ اور شکایت کس پہ؟ اللہ کی ذات پہ. اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہ سے بڑھ کے اس پوری کائنات میں کوئی صبر کرنے والا نہیں ہے. ہم اس کی نافرمانی بھی کرتے ہیں، ظلم بھی کرتے ہیں، زیادتیاں بھی کرتے ہیں، اور اس کے بعد بھی وہ ہمیں معاف فرماتا ہے اور رزق عطا فرماتا ہے.
ماں کہتے ہیں بڑی محبت کرتی ہے اپنی اولاد سے، کبھی کبھی ماں کو بھی غصہ آ جائے تو وہ بھی روٹی نہیں دیتی، کہ یہ میرا اللہ ہے کہ ہر لمحہ ہم اس کی نافرمانی میں لگے ہوئے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ ہمیں عطا فرماتا ہے۔ تو جہاں سے ہماری بات چلی تھی، اللہ نے ہمیں ایک بہترین دین دیا ہے جو ہر اعتبار سے، ہر پہلو سے، ہر زاویے سے، ہر لحظہ سے وہ مکمل اور کامل اور اکمل اور بہترین دین ہے۔ اور اللہ نے جب یہ ذمہ داری انسان نے اللہ سے لی تھی تو اس وقت اللہ نے انسان کے بارے میں یہ حکم فرما دیا تھا، انہ کان ظلوما جہولا، اس سے بڑا ظالم اور جاہل کوئی نہیں ہے۔ ظلم کیا کہ زندگی کے ہر پہلو میں کامیابی کا رستہ اللہ نے ہمیں قرآن کی شکل میں دے دیا ہے، لیکن ہم پھر بھی ناکام ہیں۔ اس سے بڑی جہالت کیا کہ اللہ کی طرف سے ایک نسخہ کیمیا ہمارے پاس موجود ہے اور ہم اس کو چھوڑ کے کبھی بابا جی کے در پہ تو کبھی کسی کے در پہ تو کبھی کسی کے در پہ تو کبھی کسی کے معاملے پہ دنیا کے ہر قانون کے پیچھے بھاگتے پھر رہے ہیں۔ اگر ہم نے قانون اختیار نہیں کیا تو اللہ کا قانون اور قرآن کا قانون اختیار نہیں کیا، ذلت کیوں نہ ہمارا مقدر بنے۔ تو جو اصل موضوع ہے اس کی طرف میں پلٹوں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں زندگی کے شب و روز گزارنے کے جتنے طریقے اور اس کے اسلوب اور معاملات بیان فرمائے ہیں، ان کا بیان اللہ رب العالمین نے اس آیہ مبارکہ میں بیان کیا جو میں آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، مہینوں کی گنتی اور تقسیم اللہ کے ہاں کتنی ہے؟ 12۔ اور کب سے ہے؟ یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے اللہ رب العالمین نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ مشرکین مکہ کے ہاں بھی 12 مہینے تھے، یہودی بھی 12، عیسائی بھی 12، اس سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں سب کے ہاں یہ 12 مہینے تھے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے جس دن آسمان اور زمین کو پیدا کیا تھا کچھ قانون بھی نافذ کر دیے تھے، اور ان قانونوں میں سے ایک قانون ہے کہ مہینوں کی گنتی 12 ہے، سال 12 مہینوں پہ تقسیم ہوگا۔ منہا 4 حرم، اور ان میں 4 مہینے کون سے ہیں؟ حرمت والے ہیں، عزت والے مہینے ہیں، جن کو اللہ نے عزت اور شرف دیا ہے۔ ان حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ کون سا ہے؟ محرم، جس کے اندر جس کے شب و روز میں ہم چل رہے ہیں۔ لیکن افسوس یہ حرمت والے مہینوں کا اصل میں مقصد اور مطلب کیا ہے، ہم اس سے مکمل غافل ہیں۔ آج آپ چھوٹے سے بچے سے پوچھیں کہ بیٹا محرم کے مہینے میں کیا ہوا تھا، تو وہ آپ کو فوراً کیا بتائے گا؟ شیعہ ماتم کرتے ہیں، ہمیں تو اتنا پتہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں پتہ۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے اپنی اولاد کو ہر کچھ سکھایا ہے، سب کچھ سکھانے کی کوشش کی ہے، لیکن نہیں سکھانے کی کوشش کی تو اللہ کے دین کے بارے میں اور اس کے معاملات کے بارے میں معرفت دینے کی کوشش نہیں کی۔ اب تو ہماری نوجوان نسل کی حالت یہ ہے، ان کو تو شاید اسلامی مہینوں کے نام بھی نہ آتے ہوں۔ رمضان میں چونکہ روزے رکھنے ہوتے ہیں اس لیے وہ یاد رہ جاتا ہے، شاید نام بھی نہ آتے ہیں۔ اور ہمیں فخر ہے اس بات پہ، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم اپنی اولادوں کو سکھا کیا رہے ہیں؟ انگلش، دنیا کی دوسری زبانیں۔ ایک بات ابھی کچھ تقریباً 1 مہینہ پورا نہیں ہوا، ایک بہت بڑے عالم تھے، لیکن ایسے عالم جن کے بارے میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا قول ثابت نظر آتا ہے کہ کم من مجہول فی الارض معروف فی السماء، کتنے ایسے ہیں جو دنیا کے اندر انہیں کوئی نہیں جانتا لیکن اللہ کے ہاں آسمانوں میں ان کی بڑی عزت اور شہرت ہوتی ہے۔ انگلش زبان میں قرآن مجید کے سب سے بہترین ترجمے کی خدمت جس بندے نے کی ہے، ڈاکٹر محسن خان، ابھی 15-20 دن پہلے ان کا انتقال ہوا، 93 سال کی عمر میں، کوئی نہیں جانتا، لیکن یہ بندہ تھا بڑا قابل آدمی۔ اس بندے نے دارالسلام والوں نے ان کا قرآن مجید طبع کیا، دا نوبل قرآن کے نام سے 10 جلدوں میں۔ اس کے مقدمے میں ایک بات لکھی انہوں نے، عمر ازبکی ایک شخص تھے، یہ بندہ افغانستان کے جہاد میں جب روس وہاں پر آیا تو یہ بندہ بڑا مقدم تھا،
شیخ جمیل الرحمن جو وہاں پر اہل السنہ والجماعہ کے پلیٹ فارم کے داعی تھے اور اس کے متحرک تھے، ان کے ساتھ مل کے اس بندے نے بڑا کام کیا۔ جب یہ بندہ افغانستان سے ہو کے ازبکستان واپس گیا تو اس نے جا کے اپنے گھر میں سوائے عربی زبان بولنے کے دنیا کی ساری زبانیں بولنا بند کر دی۔ اب گھر میں بچے بیوی ازبکی زبان بولتے تھے۔ ڈاکٹر محسن کہتے ہیں کہ ان کو ملنے کے لیے شیخ تقی الدین ہلالی مراکشی، علامہ عبد الرحمن مبارک پوری کے شاگرد ہیں، مراکش سے چلے اور ہندوستان حدیث سیکھنے کے لیے آئے۔ کہتے ہیں یہ ان سے ملے اور انہوں نے یہ واقعہ ڈاکٹر محسن کو سنایا، شیخ تقی الدین ہلالی نے۔ وہ کہتے ہیں عمر ازبکی کو جب میں ملا تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے گھر والے شکایت کر رہے ہیں کہ آپ عربی زبان کے علاوہ کسی دوسری زبان میں بات نہیں کرتے، ان کو آپ کے ساتھ بات چیت کرنے میں، گھر کے امور بتانے میں، سیکھنے سمجھانے میں دقت پیش آتی ہے، تو آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر انہیں مجھ سے محبت ہے، میرے ساتھ یہ رہنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے ضروری ہے ان کو عربی زبان سیکھنی پڑے گی۔ اب آتا ہوں میں اس بات کی طرف کہ ایسا کیوں ہے۔ انہوں نے کہا میں نے افغانستان کے اندر بہت ساری جنسیات اور اقوام عالم کے لوگوں کو دیکھا، تو ایک بات سمجھ آئی کہ جب ہم اپنی اولادوں کو دنیا کی کوئی زبان سکھاتے ہیں اپنی اصل اور مادری زبان کے علاوہ، تو ہم صرف زبان نہیں سکھا رہے ہوتے بلکہ ان کا پورے کا پورا کلچر اور پوری کی پوری تہذیب ان کو سکھا رہے ہوتے ہیں۔ انگریزوں کا کلچر کیا ہے؟ یہ دنیا کو امن کا درس دینے کے بھونڈے دعوے کرنے والے یہ جھوٹے اور بے ایمان لوگ، سب سے زیادہ کرائم دنیا کے اندر امریکہ میں ہوتے ہیں، سب سے زیادہ ریپ کے کیسز، چوری کے کیسز، ڈکیتی کے کیسز، حتیٰ کہ عزت چھوڑ کے کوئی چیز وہاں پر محفوظ نہیں ہے، اور دنیا کو وہ امن کا درس دے رہا ہے۔ حقیقت کیا ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو صرف انگریزی نہیں سکھاتے بلکہ ان کا پورے کا پورا کلچر، پوری کی پوری تہذیب، پوری کی پوری سوچ ہم ان کے اندر منتقل کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے آج ہماری نسلیں دین اسلام سے دور ہیں، ہمارے بچوں کو دین کا کچھ نہیں پتا۔ آپ بچوں کو پوچھے سنڈریلا کیا تھی، وہ آپ کو بتائے گا۔ آپ کسی بچے سے پوچھ لیں عمر کون تھے رضی اللہ عنہ، وہ نہیں جانتا ہوگا، علی کون تھے نہیں جانتا ہوگا، کیونکہ بتایا ہی نہیں کسی نے، بتایا ہی نہیں کسی نے۔ اور اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ ہم، کیونکہ ہم نے اپنی اولادوں کے ذہن میں یہ بات منتقل کرنے کی کوشش کی کہ بیٹا اگر تم انگریزی نہیں سیکھو گے دنیا سے پیچھے رہ جاؤ گے، اور ہم نے اس کو اللہ پر توکل کرنا نہیں سکھایا، انگریزی پہ توکل کرنا سکھایا ہے۔ نتیجہ آپ کے سامنے ہے، آپ کی میت پڑی ہوگی، میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا اور اللہ کی قسم آج تک نہیں بھول پایا۔ باپ نے ساری زندگی بچے کو، اور بیٹی، دو ہی بچے، ایک بچہ ایک بچی، دونوں کو بڑا اچھا پڑھایا لکھایا، پاکستان کے بہترین کالج اور اسکولوں میں پڑھایا، امریکہ بھیجا ڈاکٹر بننے کے لیے، باپ پیچھے سے فوت ہو گیا۔ بچہ جب وہاں سے واپس آیا 3 دن اس کا انتظار بھی کیا کہ بچہ آ کے مرے ہوئے باپ کا چہرہ ہی دیکھ لے، جو ہمارے ہاں رسم چلتی ہے کہ جی مرا ہوا چہرہ ہی دیکھ لیں جاتے جاتے۔ بچے نے آ کے 3 دن کے بعد باپ کا چہرہ دیکھا اور سائیڈ پہ کرسی رکھ کے بیٹھ گیا۔ لوگوں نے کہا بیٹا تم جنازہ کیوں نہیں پڑھتے؟ کہتا ہے جنازے میں پڑھوں کہ مجھے آتا ہی نہیں ہے، جنازے میں مجھے کرنا کیا ہے مجھے یہ بھی نہیں پتا۔ اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہوگی؟ اور اللہ کی قسم آج حالت یہی ہے، فرق صرف یہ ہے کہ وہ ایماندار تھا سائیڈ پہ ہو کے بیٹھ گیا، ہمارے اندر ایمان نہیں ہے، ہم صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے جنازے کی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں، جنازہ ہمیں کوئی نہیں آتا، جنازے کی دعائیں ہمیں کوئی نہیں آتی۔ خوش قسمت ہے وہ جس کے بارے میں انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کے اندر والدین کے درجے اللہ بلند کرتا ہے، تو وہ پوچھتے ہیں، قبر کے اندر اللہ ان کے لیے آسانیاں کرتا ہے، تو وہ پوچھتے ہیں یہ کیوں، یہ کیسے، کس طرح؟ تو جواب کیا ملتا ہے؟ تیری اولاد تیرے لیے پیچھے سے دعائیں کر رہی ہے، اس لیے تیرے درجے جنت میں بلند کیے جا رہے ہیں۔ کون ہے؟ کہاں ایسی اولادیں آج؟ کہاں ایسی اولادیں؟
اور یہ منظر بھی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے اور سنے. باپ کی میت گھر میں پڑی ہوتی ہے, بٹوارے کے جھگڑے کے اوپر باپ کا جنازہ نہیں اٹھتا تب تک بٹوارہ نہ ہو جائے. کیسی لعنت ہے. اس لیے جہاں سے ہماری گفتگو چلی, اپنی اولادوں کو دین اسلام کی اتنی معرفت سکھائیں کہ وہ حق اور باطل کی پہچان کر سکیں. انہیں علم ہو کہ حق کیا ہے, خیر کس میں ہے, بلائی کس میں ہے. ہم نے زندگی, کامیابی والی زندگی اگر گزارنی ہے تو رستہ کون سا ہے. تو اللہ رب العالمین نے 4 مہینے ہمیں حرمت والے دیے ہیں. ان مہینوں میں کرنا کیا ہے؟ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. اس میں ظلم اور زیادتی نہیں کرنی. دونوں طرح کا ظلم, نہ اپنی جان پہ نہ کسی کے ساتھ. کیا مطلب؟ کہ اللہ کی نافرمانی کا کوئی کام نہیں کرنا. اور مفسرین کے اکثر گروہ کا یہ اتفاق ہے کہ حرمت والے مہینوں میں نیکی کرنے سے اللہ اجر زیادہ دیتا ہے, لیکن کتنا اللہ نے ہمیں بتایا نہیں ہے. اور اسی طرح سے حرمت والے مہینوں میں ظلم اور زیادتی کا کام کرنے سے اللہ کے ہاں پکڑ, سزا, گناہ بہت زیادہ ہوگا. نہ کسی پر ظلم کرنا ہے, نہ اپنے آپ پر ظلم کرنا ہے. اور اپنے آپ پر ظلم کرنے سے مراد کیا؟ اللہ کی نافرمانی کا کوئی کام نہیں کرنا. اور عرب جن کی جہالت معروف تھی کہ وہ جاہل تھے, ان پڑھ تھے, گنوار تھے, وہ بھی حرمت والے مہینوں کا احترام کرتے تھے. صرف رجب کے مہینے میں وہ ڈنڈی مارتے تھے جیسے صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے. لیکن یہ 3 مہینے جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا ثلاثۃ متتالیات, 3 مہینے اکٹھے ایک ساتھ ہیں, ان کے اندر وہ یہ کام نہیں کرتے تھے. فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. تم نے اپنی جانوں پر ان مہینوں میں ظلم نہیں کرنے. نیکی کے کام کرو, بھلائی کے کام کرو, خیر کے کام کرو. اپنے آپ کو اللہ کی معصیت سے, نافرمانی سے دور کر لو. ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ. اور اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ ایک بہترین دین ہے جو میں نے تمہیں عطا کیا ہے. اور اتنا بہترین دین کہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جب مسلمان ہوئے, یہ اہل فارس سے تھے, پڑھے لکھے سمجھدار بندے تھے, تو مکہ والوں نے ان کو بطور طنز پوچھا کہ تمہارا نبی کیسا نبی ہے؟ یعلمکم کل شیء حتی الخراء. وہ تمہیں سب کچھ سکھاتا ہے حتیٰ کہ بیت الخلاء میں جانے کے طریقے بھی. فرمایا ہاں, اللہ کے رسول ہمیں سب کچھ سکھاتے ہیں حتیٰ کہ بیت الخلاء جانے کے آداب اور طریقے بھی سکھاتے ہیں. اور دوسری روایت میں آتا ہے جناب سلمان فارسی نے جملہ کہا تھا کہ وہ اس لیے سکھاتے ہیں کہ جانور اور انسان میں فرق واضح ہو سکے. اتنا بہترین دین اللہ نے ہمیں عطا کیا, اور اللہ خود کہہ رہے ہیں ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ. یہ ایک بہترین اور سیدھا اور عالی شان دین ہے. لیکن ہم اتنی بہترین چیز ہونے کے باوجود اللہ کی اس نعمت کی ناقدری کرتے ہیں. کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ یقیناً کرتے ہیں. دین تو بڑی ایک الگ بات ہے. جو دین والا ہے ہمارا رب, اللہ نے اس اپنی ذات کے بارے میں قرآن میں کہہ دیا ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. لوگو تم نے تو اللہ کی قدر بھی نہیں کی, اللہ کی نعمتوں کی قدر کیسے کرو گے؟ تو محرم کا مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے. اب اس مہینے میں کرنے کے کام کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض نماز کے بعد سب سے بہترین نماز وہ رات کی نماز ہے, یعنی قیام اللیل, تہجد. اور فرمایا رمضان کے فرض روزوں کے بعد سب سے بہترین روزہ شہر اللہ المحرم, وہ اللہ کے اس مہینے محرم کا روزہ ہے. کیا پتہ چلا کہ رمضان کے نفلی فرض روزے رکھنے کے بعد نفلی روزے جن کی رکھنے کی ہمیں ترغیب اور ترہیب دی گئی ہے, جن کے رکھنے کے بارے میں ہمیں ترغیب دی گئی ہے, ان کی فضیلت بیان کی گئی ہے, اس میں سب سے بہترین روزے کس مہینے کے ہیں؟ محرم کے مہینے کے. اب اس کے بارے میں مفسرین نے 3 قول بیان کیے ہیں. نمبر 1, کوئی چاہے تو پورا مہینہ روزہ رکھ لے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے؟ رمضان کے فرض روزے کے بعد سب سے بہترین روزے کس مہینے کے ہیں؟ محرم کے. کوئی قید بیان نہیں کی کہ 1 رکھو, 2 رکھو, 4 رکھو, 6 رکھو, کوئی قید بیان نہیں کی. لیکن محدثین کے ایک گروہ کا موقف ہے کہ نہیں, وہ صرف 2 روزے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی رکھے, صحابہ کو رکھنے کی ترغیب بھی دی. اور یہ وہ روزے ہیں جو مشرکین مکہ بھی زمانہ جاہلیت میں رکھتے تھے, نبوت آنے سے پہلے بھی.
کیوں رکھتے تھے؟ ان کے پاس کوئی اس کا جواب نہیں تھا، لیکن رکھتے تھے۔ حتیٰ کہ جب اسلام آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ روزے رکھا کرتے تھے۔ نبوت آنے سے پہلے بھی آپ یہ روزے رکھتے تھے، اسلام آنے کے بعد بھی یہ روزے رکھتے تھے، کیونکہ رمضان کے روزے مدینہ میں جا کے فرض ہوئے۔ تو اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے محرم کے روزے، یہ جو روزہ تھا عاشورہ کا خاص طور پہ، اس کی حیثیت ایک فرض کی طرح ہی تھی، لیکن جب اللہ نے رمضان کے روزے فرض کر دیے تو محرم کے اس روزے کے بارے میں ہمیں اختیار دے دیا گیا۔ اب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو یہودیوں کو بھی یہ روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، تو تب وجہ پتہ چلی کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں، تو ان سے وجہ معلوم ہوئی کہ کیوں رکھتے ہو، ان سے وجہ پوچھی کہ کیوں رکھتے ہو، کیوں؟ کیونکہ یہودی اہل کتاب تھے، اور ایک ایسی اہل کتاب قوم تھے جو پڑھی لکھی قوم تھے، ان کے پاس ایک بہترین علم اللہ کی طرف سے موجود تھا۔ ویسے میں نے شروع میں بات کی، میں ایک نقطہ آپ کو سمجھاؤں، وقت تھوڑا ہے لیکن بات مکمل کرتے ہیں انشاءاللہ۔ 3 قومیں دنیا کے اندر سب سے بڑی آئی ہیں، مسلمان، یہودی، عیسائی۔ یہودی وہ قوم تھی جن کے پاس علم تھا، عمل نہیں تھا، عمل سے خالی تھے۔ اللہ نے کیا کیا؟ تباہ و برباد کر دیا۔ بلکہ قرآن میں کیا کہا؟ مغضوب، یہ میرے غضب والی قوم ہے، کیونکہ ان کے پاس علم ہونے کے باوجود انہوں نے عمل نہیں کیا، یہ میرے غصے والی قوم ہے۔ دوسری قوم کون ہے؟ عیسائی، جن کے پاس علم نہیں تھا، کم تھا، بہت کم تھا، لیکن وہ عمل کے چکر میں پڑ گئے، بغیر علم کے عمل کے چکر میں پڑ گئے، رہبانیت اختیار کر لی، گھر بار چھوڑ دیے، اپنی بیویوں کو چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا، رہبانیت کی طرف چلے گئے۔ اللہ نے ان کو کیا کہا؟ وَلَضَّالِّينَ، گمراہی کے رستے پہ چلنے والے۔ اگر انسان عمل کرے بغیر علم کے تو کیا ہوتا ہے؟ گمراہ ہوتا ہے، اور اگر علم ہو اور عمل نہ کرے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے غصے اور غضب کا شکار ہوتا ہے۔ اللہ نے ہمیں ان دونوں کے درمیان رکھا ہے کہ اللہ نے ہمیں علم دیا ہے تو بہترین علم دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے ہمیں عمل کی ترغیب دی ہے اور بہترین عمل کی ترغیب عطا فرمائی ہے۔ اور اسوہ کس کو قرار دیا ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جن کے بارے میں اماں جی کہتی ہیں خلقہ القرآن، اللہ کے رسول کا عمل وہ قرآن کی منہ بولتی تصویر تھی۔ تو یہودیوں کے پاس علم تھا، ان سے پوچھا کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا اس دن اللہ نے ہمیں موسیٰ علیہ السلام کو، ان کی قوم کو فرعون سے نجات دی تھی، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے روزہ رکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن اولا بحق موسیٰ منکم، ہمارا تعلق اور نسبت اور حق تمہاری نسبت موسیٰ کے ساتھ زیادہ ہے۔ فرمایا اس لیے ہم آئندہ سال 2 روزے رکھیں گے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ نے تمنا کی لئن عشت القادم لأصومن التاسع، اگر اللہ نے مجھے آئندہ سال زندگی دی، میں زندہ رہا تو میں 9ویں کا روزہ بھی ساتھ رکھوں گا۔ 2 روزے رکھنے کی ترغیب دی اور حکم دیا خالف الیہود والنصارى، ان کی مخالفت کرو۔ تو پہلا قول کہ پورے مہینے کے روزے رکھیں یا کثرت سے روزے رکھیں۔ دوسرا قول کیا ہے؟ سب سے بہترین 2 روزے رکھیں۔ کون کون سے؟ 9ویں اور 10ویں کا، یا 10ویں اور 11ویں کا۔ کوئی بندہ کسی وجہ سے 9ویں کا روزہ نہیں رکھ سکا، بھول گیا، مجبوری ہو گئی، 100 مسئلہ ہے، تو وہ 10ویں اور 11ویں کا رکھ لے، یا 9ویں اور 10ویں کا رکھ لے۔ 2 روزے رکھے جس طرح اللہ کے رسول نے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ اور اگر ایک بندہ 2 کی طاقت نہیں رکھتا تو وہ کیا کرے؟ وہ کم از کم عاشورہ کا روزہ ضرور رکھے، تاکہ وہ سنت کو پالے۔ اور جو اللہ کے رسول کی خواہش تھی، اگر اللہ اسے توفیق دے تو 2 روزے رکھ لے، تاکہ اللہ اس کو بہترین اجر عطا فرمائے، اور اس میں ڈبل ہوگا، اللہ کے رسول کی سنت کی موافقت، آپ کی خواہش کی موافقت، اس کے ساتھ ساتھ یہود و نصارہ کی مخالفت۔ تو اس لیے 2 روزے کم از کم رکھیں، جو بہترین عمل ہے کہ 2 روزے رکھے جائیں، 9ویں کا یا 10ویں کا، یا 9ویں کا نہ رکھ سکے تو 10ویں اور 11ویں کا۔ اور یہاں ایک بات یاد رکھیں، اس دفعہ جو کیلنڈر چل رہا ہے اس میں کچھ غلطی ہے۔ جو حکومت نے اعلان کیا ہے اس کے مطابق 9ویں محرم جو ہے وہ انشاءاللہ بدھ والے دن بنتی ہے، یوم الاربعاء کو۔ تو بدھ والے دن اور جمعرات والے دن 2 روزے اللہ توفیق دے رکھیں، نہیں رکھ سکے تو جمعرات اور جمعہ کا رکھ لیں،
یعنی جمعرات بنیاد ہوگی، عاشورہ 10ویں کا روزہ، اور اس کے ساتھ ایک یا بدھ کا ملا لیں یا جمعے کا ملا لیں۔ لیکن چونکہ اللہ کے رسول نے لفظ بیان فرمایا لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، میں اس کے ساتھ ساتھ 9ویں کا روزہ رکھوں گا، تو بہترین عمل کیا ہے کہ 9 اور 10 کا روزہ رکھا جائے۔ تو یاد رکھیے اس محرم کے مہینے میں کرنے کے 2 بنیادی کام ہیں۔ نمبر 1 کہ ہم کثرت سے اللہ کی اطاعت کے کام کریں، معصیت اور نافرمانی کے کاموں سے اپنے آپ کو دور کر لیں، اور دوسرا خاص طور پہ رمضان کے فرض روزوں کے بعد سب سے بہترین روزہ اللہ کے رسول نے اس مہینے کا روزہ کہا ہے، تو خاص طور پہ محرم کے ان روزوں کا اہتمام کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی جو محرم کے حوالے سے شیعوں کے عقائد اور معاملات ہیں، وہ شیخ کی گفتگو میں سن رہا تھا، وہ کافی کچھ آپ کے سامنے بیان کر گئے ہیں۔ آئندہ درس میں ہم بھی اس موضوع پہ بات کریں گے کہ صحابہ کی محبت کا اصل ہمارے ہاں معیار کیا ہے، ہمارا عقیدہ اور منہج کیا ہونا چاہیے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔